बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियाज़ुस सालिहीन इमाम नववी की बेहतरीन मशहूर किताब है, उसके दुरूस का सिलसिला चल रहा है। उसमें दूसरा बाब है बाबुत तौबा, तौबा का बयान। तौबा के माने आते हैं रुजू करना, पलटना, वापस आ जाना। इस्तिलाह में तौबा कहते हैं गुनाह छोड़कर नदामत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता अज़्म और इरादा कर लेना। इस बाब का मकसद है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुकात है, ये गुनाहों की वजह से जो ख़राब हो जाते हैं, इन ताल्लुकात को दुरुस्त करना। दूसरा इस बाब का मकसद है मायूसी, नाउमीदी को ख़त्म करना और गुनहगार को एक दोबारा चांस देना। ये इस बाब का मकसद है। और इसी तरह तौबा के शराइत यहाँ पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाए हैं कि तौबतु वाजिबतुन मिन कुल्लि ज़म्बिन, हर छोटे बड़े गुनाह से तौबा करना वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है, जबकि वो गुनाह अल्लाह के और बंदे के दरमियान हो। तो अगर अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है तो उलमा ने लिखा है कि 3 शर्तें हैं तौबा के लिए। नंबर 1 ये कि उस गुनाह को छोड़ दे, गुनाह में रहते हुए तौबा कभी नहीं हो सकती है। दूसरा ये कि जो गुनाह हुआ है उस पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो। और तीसरा ये कि दोबारा कभी भी उस गुनाह की तरफ न जाने का पुख्ता अज़्म और इरादा हो, पक्का इरादा हो कि कभी भी ये गुनाह नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी अहादीस के देखने से पता चलती है, वो ये कि जिस वजह से गुनाह हो रहा है, बुरी संगत की वजह से हो रहा है, बुरे माहौल की वजह से हो रहा है, तन्हाई की वजह से हो रहा है, जिस वजह से गुनाह हो रहा है, उस सबब को, उस ज़रिए को भी छोड़ देना ताकि आइंदा कभी भी गुनाह न हो सके। ये 3 शर्तें या 4 शर्तें उसके लिए हैं कि जो गुनाह हुकूकुल्लाह में से हो, यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान नाफरमानी की वजह से हुआ हो, तो उस वक्त में है। और अगर हुकूकुल इबाद उससे मुताल्लिक है, किसी का माल लिया, किसी की चोरी की, किसी का गसब किया, किसी का हक़ मारा, ये तमाम चीज़ें ये हुकूकुल इबाद में से हैं, तो उसके बारे में फ़रमाया कि इन 3 या 4 शर्तों के अलावा ये भी ज़रूरी है कि साहिब हक़ को उसका हक़ पहुँचा दिया जाए। चुनांचे अगर पैसा है, माल है, तो उसको लौटा दिया जाए। किसी का कर्ज़ा लिया था, किसी का पैसा अपने पास दबा कर रखा था, वग़ैरह वग़ैरह मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, तो अगर पैसा है तो उसको लौटा दिया जाए। और अगर जो है वो हुदूद शरइया में से है, शरीयत में चंद गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा मुकर्रर है, उसको हद कहा जाता है, जैसे ज़िना की सज़ा है, चोरी की सज़ा है और इस तरह कत्ल की सज़ा है। तो इस तरह की जो हुदूद मुतय्यन है, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का गुनाह हुआ है और इस्लामी हुकूमत मौजूद है, तो अपने आप को पेश करना हुकूमत के सामने और इसको तस्लीम करना, ये हुकूकुल इबाद में से हैं। चुनांचे मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये जो बातें हमने अर्ज़ की है, इसके दलाइल कुरान में, अहादीस में और इजमाए उम्मत में आपको मिलेंगे। चुनांचे तौबा के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन नूर में इरशाद फरमाते हैं कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, सब के सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि तुम फलाह याब हो सको, कामयाब हो सको। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, कि इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाओ, कि अल्लाह ही बंदों का हकीकी और असली ठिकाना है, अल्लाह ही मावा व मलजा है। इसी तरह सूरह तहरीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो, सच्ची पक्की तौबा कर लो। तो सच्ची पक्की तौबा वही है जिसका ज़िक्र आया कि अगर हुकूकुल्लाह में से है तो 3 या 4 शर्तें हैं, और अगर हुकूकुल इबाद में से है तो एक शर्त और बढ़ा दी जाएगी, यानी हक़ को वापस करना ज़रूरी है। चलिए, ये तो मुसन्निफ़ ने जो शुरू में इब्तिदा में जो बात बताई थी, अब उसके बाद जो अहादीस ज़िक्र की है, ये गौर करने की है और ये देखने की है। सबसे पहली हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि
अक्सर मिन 70 मर्रतन। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ 70 मरतबा से भी ज़्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शाए हैं, अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ है, लेकिन 70 मरतबा एक दिन में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। बल्कि अगली रिवायत है अगर बिन यसार अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह, ए लोगो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, वस्तगफिरूहु, और उससे इस्तिग़फ़ार करो, फ़इन्नी अतूबु फ़िल यौमि मिअत मर्रतिन, कि मैं तो एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इसके बाद तीसरी हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तौबा से ऐसे खुश होते हैं, ऐसे खुश होते हैं कि उसको एक मिसाल से समझाया कि एक आदमी अपने ऊँट के साथ कहीं सफ़र कर रहा है, सहरा में, बयाबान में, डेज़र्ट में सफ़र कर रहा है, और उसी ऊँट पर उसका सारा खाने पीने का और सफ़र का सारा सामान वहाँ पर है। लेकिन होता यह है कि वो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुकता है, और जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर उसका ऊँट गायब था। अब ऊँट न दारद, अब न खाने का कोई निज़ाम, न पीने का कोई इंतज़ाम, तो अब क्या करे? तो पूरी तरह से मायूस हो जाता है, और तलाश करने के बाद फिर वो आकर उसी दरख्त के नीचे वो सो जाता है, लेट जाता है मौत के इंतज़ार में। लेकिन अचानक वो ये देखता है कि उसका ऊँट दोबारा वापस आया है, और फिर वो मारे खुशी के कहता है अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका, हे अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। यानी खुशी के मारे अल्फाज गलत निकल जाते हैं। फरमाया कि इस बंदे की खुशी का जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे, अपने बंदी के तौबा करने से खुश होते हैं। चौथी रिवायत हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन अल्लाह तआला यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार, अल्लाह ताला रात आने से पहले अपने हाथ को फैला देते हैं ताकि दिन के गुनहगार तौबा कर ले। व यबसुतु यदहु बिन नहार लियतूब मुसीउल लैल, और दिन आने से पहले अपने हाथ फैला देते हैं ताकि रात के गुनहगार सूरज निकलने से पहले तौबा कर ले। पाँचवीं हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक बंदे की तौबा को कबूल करते हैं जब तक कि सूरज मगरिब से दोबारा निकल कर न आ जाए। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से होगा कि सूरज रोज़ाना हमारे यहाँ पर मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन क़यामत से पहले ऐसा होगा कि वो मगरिब से दोबारा निकलेगा, उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो फरमाया उस वक्त तक तौबा कबूल की जाएगी। छठी रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, कि क़यामत आने को तो बहुत टाइम है, अल्लाह तबारक ताला उस वक्त तक अपने बंदे की तौबा कबूल फरमाते हैं जब तक कि वो हालत गरगरा को न पहुँच जाए। हालत गरगरा से मुराद है मौत का वक्त, जिस वक्त के रूह बंदे के हलक से निकलती है तो एक तरह की आवाज़ आती है, उसको हालत गरगरा कहा जाता है। कहा कि मौत तक के अल्लाह तबारक ताला तौबा कबूल करते हैं, तो लिहाजा इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। फिर उसके बाद एक ताबई है ज़िर बिन हुबैश, वो फरमाते हैं कि मैं हज़रत सफ़वान बिन अस्साल अल-मुरादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुआ कुछ मसला पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम मसला पूछने के लिए आए हो, इल्म हासिल करने के लिए आए हो, तो इल्म हासिल करने के फ़ज़ाइल बताए कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, फ़रिश्ते अपने परों को एज़ाज़ के तौर पर उसके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मसला पूछा, और उस मसले के बाद उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, हम भी साथ में थे। तो एक देहात के रहने वाले सहाबी आए और उन्होंने ज़ोर से कहा या मोहम्मद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसने जिस अंदाज़ में आवाज़ दी थी उसी अंदाज़ में आपने भी जवाब दिया। और फिर उसके बाद उन शख्स ने पूछा कि अलमरउ युहिब्बुल कौम वलम यलहक़हुम, कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आदमी किसी से मोहब्बत करता है लेकिन उन जैसे काम नहीं कर सकता है, उन जैसा हो नहीं जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए?
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ کل قیامت میں آدمی اسی شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے ہماری محبت، صحابہ کی جماعت سے ہماری محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال صحابہ جیسے نہیں، لیکن یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں خود تو گنہگار ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کی نیکی کا اثر میرے اندر آ جائے، یا کم سے کم آخرت میں قیامت میں ان کے ساتھ شمار کر دیا جاؤں، ان کے ساتھ میرا حشر ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ باتیں سنائیں، پھر اس میں یہ بات بھی بتائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور توبہ کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس منہ، اور اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج وہاں سے نکل کر نہ آ جائے، یعنی وہی جو پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ مغرب سے نہ نکلے اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرتے رہیں گے۔ 8ویں نمبر پر وہ حدیث مشہور بتائی حضرت مالک بن سنان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بتایا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کا قاتل تھا، لیکن دل میں بات آئی کہ نہیں، کہیں نہ کہیں توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، تمہاری کوئی توبہ نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کو بھی غصے میں اس نے قتل کر دیا۔ اب پورے 100 قتل اس نے کیے تھے۔ اب پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، پھر جا کے کسی سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک عالم کے پاس پہنچا تو وہاں جا کر اس نے پوچھا کہ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کہ 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے، البتہ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم جس ماحول میں رہ رہے ہو، جس بستی میں رہ رہے ہو، وہ گنہگاروں کی بستی ہے، ماحول خراب ہے، تم وہاں سے ہجرت کر کر فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جانا، تو پھر تمہاری توبہ ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ ابھی یہ راستے سے نکلا تھا کہ آدھے راستے پر ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، کہ رحمت کے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، تو لہٰذا ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کی روح کو لے جائیں گے۔ لیکن عذاب کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو صرف نیت کی تھی، ابھی کوئی عمل نہیں کیا تھا، اور اگر دیکھا جائے گناہ کے اعتبار سے تو 100 قتل کر بیٹھا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے ہم اس کو لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو وہاں پر بھیجا اور کہا کہ ایسا کیجئے کہ زمین کو ناپ لیجئے، کہ جس کے زیادہ قریب ہوگا، نیک لوگوں کے قریب ہوگا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، گنہگاروں کی بستی کے قریب ہوگا تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ تو لہٰذا جب دیکھا گیا تو یہ دیکھا کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، تو اس لیے رحمت والے فرشتے اسے لے گئے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ شخص نیک لوگوں کی بستی کے قریب نہیں تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ان تباعدی و الی ہذہ ان تقربی، کہ نیک لوگوں کی بستی کی زمین سے کہا تم قریب ہو جاؤ، اور برے لوگوں کی بستی کی زمین سے کہا تم دور ہو جاؤ، تاکہ جب ناپا جائے، جب پیمائش کی جائے تو پھر یہ رحمت والے فرشتوں کے حصے میں آ جائے۔ بڑا عجیب قصہ ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 100 قتل کرنے والے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی مشہور اور طویل روایت ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ 3 صحابہ تھے، کہ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ، یہ 3 لوگ تھے۔ باوجود سامان ہونے کے، باوجود تندرستی کے، یہ لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور جو ہے 50 دن ان کے اوپر گزرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان سے بات چیت بند کر دی تھی۔ 50 دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اتنا بڑا گناہ ان سے ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے کوتاہی کی تھی، لیکن چونکہ
انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور جو ہے بیجا عذر پیش نہیں کیے بلکہ سچائی سامنے رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، لقد تاب اللہ علی المؤمنین لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور اسی طرح وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ تین لوگ جو پیچھے رکھ دیے گئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو لہٰذا قتل جیسا گناہ، اللہ کے راستے میں پیچھے رہ جانے جیسا گناہ، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں اور میں زنا سے حاملہ ہوں، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کر دیجئے، جس کے بارے میں شروع میں کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس پر شریعت کی طرف سے سزا متعین ہے، تو کہا کہ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ دار کو بلایا، کہا کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ آئی ہے، بعض یہاں پر تو نہیں، البتہ دیگر بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے پھر اس کو لے کر آنا۔ چنانچہ اس کو لے کر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی اور کے حوالے کیا، اس سے کہا کہ کپڑا اچھی طرح سے باندھ لینا، اور اس کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا، پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا گیا۔ یہی اسلام میں زنا کی سزا ہے۔ چنانچہ لیکن یہ ہونے کے بعد جب یہ عورت کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، کہ زناکار عورت ہونے کے باوجود آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، کہ عمر کیا تمہیں نہیں پتا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر اس کی توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے، یعنی یہ کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ پھر ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اگر ایک وادی پورے کی پوری سونے کی بنا دی جائے تب بھی وہ یہ بات پسند کرے گا کہ ایک اور ہو جائے۔ تو آدم کی اولاد اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ اور پھر اخیر میں فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں ان دو شخصوں پر کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں پھر بھی دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ابھی کل ہم نے ایک روایت سنی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں کے دونوں جہنمی، اس لیے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دو بندوں سے خوش ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بھئی یہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ اس طرح سے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جنت میں جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ بعد میں چل کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، تو لہٰذا دونوں قاتل اور مقتول ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ توبہ کر لی ہے اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، ان کو قتل کرنے والی شخصیت ہے حضرت وحشی ابن حرب۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، تو یہ بھی جنتی اور یہ بھی جنتی۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو ہر وہ گناہ جو اس سے ہوا ہے، گناہ اپنے ذمے میں باقی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جلد سے جلد اس کی توبہ کرنی چاہیے، اور گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، کوئی گناہ ہمارا اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، کوئی گناہ ہمارا ایسا نہیں ہے
جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکتے ہو۔ لہٰذا دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا بدلہ کوئی اور شخصیت ادا کرے گی اور کسی اور شخصیت نے سولی پر چڑھ کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کو اپنے گناہ کی توبہ کرنی ہے، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو۔ اور کب تک توبہ قبول ہوگی؟ جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکل جائے۔ اور کب تک توبہ قبول ہوگی؟ جب تک کہ آدمی کا حالت غرغرہ کو نہ پہنچ جائے، یعنی موت تک کے اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، قتل جیسا گناہ ہو، 99 نہیں 100 قتل جیسا گناہ ہو، زنا جیسا گناہ ہو، ہر گناہ کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو لہٰذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، روزانہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، روزانہ سونے سے پہلے اپنا جائزہ لے کہ کیا آج دن بھر میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنی برائیاں کی ہے، اپنا محاسبہ کرے، حقوق العباد کو ادا کرے۔ حقوق العباد یہ سب سے زیادہ سنگین گناہ ہیں، کسی کا حق مار لینا، کسی کا پیسہ دبا لینا، کسی کا قرض ادا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، جس میں بندوں کے حقوق داخل ہوتے ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کو گالی گلوچ دینا، یہ سب کے سب حقوق العباد میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا حقوق العباد سے بچنا چاہیے۔ روزانہ کا استغفار کا اپنا معمول ہو، کم سے کم درجے میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے نوجوان نسل یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پیچھے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کو آج کا بوجھ نہ بنایا جائے، بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھا جائے، اور توبہ کے بعد نئی زندگی کا آغاز کیا جائے، اور ایک نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی شروع کی جائے، اور جن جن جگہوں پر گناہ ہوتے ہیں ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، چاہے وہ بری سنگت ہو، چاہے وہ بری صحبت ہو، چاہے وہ غلط لوگوں کا ساتھ ہو، چاہے وہ غلط جگہ پر جانا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو، چاہے وہ فحاشی ہو، چاہے وہ حرام مال ہو، چاہے وہ جو بھی ہو۔ گناہ سے بچنے کے جو راستے، جو طریقے ہو سکتے ہیں اس کو اپنانا چاہیے، اور اپنے توبہ پر استقامت اور سچی پکی توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ ہی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ پھر سال بھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا